پہنچا رہا ہوتا ہے. اس لیے رات کو جب بچہ سوئے تو اس کا منہ بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. اسی طرح بالوں کی صفائی. بعض بچے اپنے بال کٹوانے میں سستی کرتے ہیں، بعض بچیاں اپنے بالوں کو صاف رکھنے میں سستی کرتی ہیں. اگر بیٹی ہے تو اس کو سمجھانا کہ وہ بالوں کو کیسے دھوئے، صابن استعمال کرے، ورنہ تو سر کے اندر جوئیں ہی پڑی رہتی ہیں. اسی طرح ناخن کی صفائی، کہ لڑکا ہے تو اس کو سمجھائیں کہ ہر جمعہ کے دن اپنے ناخن کو کاٹے، یہ سنت ہے. ویسے بھی ناخن کٹوانا سنن المرسلین ہے. اور بچیوں کو بھی سمجھائیں. بعض بچیاں ناخن بڑھانے کے شوق میں اپنے ناخن ایسے رکھ لیتی ہیں کہ ان کے اندر گند آ جاتا ہے. تو ناخن کو صاف رکھنا انتہائی ضروری. کپڑوں کی صفائی، بچے کو سمجھایا جائے کہ وہ کپڑوں کو صاف رکھنے کی کوشش کرے. اگر ماں باپ نہیں سمجھائیں گے تو بچے تو اسی وقت کپڑوں کو خراب کر دیتے ہیں، لیکن جب ان کی طبیعت میں کانشیسنس آ جاتی ہے تو وہ پھر خیال رکھتے ہیں. اگر بچوں کے کپڑے میلے ہو جائیں تو ماں کو چاہیے کہ دن میں کئی مرتبہ ان کو بدلوائے. اللہ نے اگر آسانیاں دی ہیں تو بچے کو صاف ستھرا رکھیں. دیکھ کے بھی بچہ اچھا لگتا ہے اور اللہ کو بھی وہ بچہ اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے کے کپڑے بار بار بدلنے پڑتے ہیں. بڑی عمر کا بچہ اپنے کپڑوں کو دن میں ایک مرتبہ بھی بدل لے تو اس کا دن پورا اچھا گزر جاتا ہے. اسی طرح روزانہ نہانا یا غسل کرنا، بچے کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے. بالخصوص مدرسہ یا سکول جاتے ہوئے بچوں کو فریش ہو کر نہا دھو کے جانا چاہیے. یہ عادت اگر پڑ جائے تو پھر سردی گرمی بچہ ہمیشہ غسل کرتا ہے، اور اگر صبح اور شام غسل کرے تو کیا ہی بات ہے. بچے کی طبیعت میں نظافت پسندی، طہارت پسندی ہونی چاہیے. شریعت نے کہا الطہور شطر الایمان، تو طہارت کو نصف ایمان کہا گیا. اس لیے صاف ستھرا بچہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ بچہ ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لڑکوں، نوجوان بچوں کو کئی مرتبہ ورزش کرنے کے لیے فرماتے تھے تاکہ ان کی صحتیں اچھی بنیں. چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ موجود تھے تو آپ نے ان کے دو گروپ بنا دیے اور ان کو کہا کہ بھئی تیر اندازی کا مقابلہ کرو، اور خود فرمایا کہ میں اس گروپ کی طرف سے تیر چلاؤں گا. تو دوسرے گروپ کے صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھیلتے ہی نہیں، کہ آپ اس گروپ میں ہیں تو ہم مقابلے میں کیسے کھیلیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا، میں ایک دفعہ ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا اور دوسری طرف سے آپ لوگوں کی طرف سے تیر پھینکوں گا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان بچوں کو تیر اندازی کرنا خود سکھایا. چنانچہ میدان احد میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیر پھینکتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر پکڑاتے تھے. حدیث پاک میں ہے کہ نبی السلام فرماتے تھے ارم فدا کا امی و ابی، کہ یہ تیر پھینکو تم پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. وہ کتنے خوش نصیب صحابی تھے کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کیے. تو معلوم ہوا کہ شریعت انسان کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہے اور اپنے دفاع کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر تھے، حتیٰ کہ ایک رات بڑے زور کی آواز آئی تو صحابہ کرام اٹھ بیٹھے کہ یہ کیا ہو گیا. اب یہ اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے کہ دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑے پر سوار ہیں
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے باہر سے چکر لگا کے واپس تشریف لا رہے ہیں اور صحابہ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں، میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ عام طور پر تو یہ دیکھا گیا کہ جن کے پاس یہ مقام ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے نہیں جاتے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر تھے، بہادری کو پسند فرماتے تھے۔ تو دیکھو صحابہ ابھی گھروں سے ہی نہیں نکلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رات کے اندھیرے میں چکر لگا کے بھی واپس آ گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلوان تھے، مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ طیبہ کے کنارے پر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا میں اللہ کا نبی۔ اس نے کہا جی میں تو ہوں پہلوان، اور اگر آپ میرے ساتھ کشتی کریں اور مجھے پچھاڑ لیں تو پھر میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے کشتی فرمائی اور اس کو چت نیچے لٹا دیا۔ تو صحت تھی نا، ہمت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، تب یہ ایسا ممکن ہوا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اچھی صحت بنانے کی تلقین کریں۔ مدینہ طیبہ سے باہر جہاں ابیار علی ہیں ادھر ایک بڑا سارا میدان ہے، اس کا نام ہے سباق الخیل۔ تو وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بھیجتے تھے اور وہ گھڑ دوڑ کرواتے تھے، یعنی گھوڑے دوڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے بچے کو جہاد میں جانے کی اجازت دے دی، دوسرے کو فرمایا کہ تم چھوٹے ہو نہیں جا سکتے، تو وہ چھوٹا کہنے لگا کہ اس سے میری کشتی کروا دیں، اگر میں اس کو گرا لوں تو مجھے بھی جانے کے لیے موقع مل جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی کشتی کروائی، اور واقعی چھوٹے نے بڑے کو گرا دیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو بھی ساتھ جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے جو بچے تھے وہ بھی ماشاءاللہ ایسی ورزشیں کرتے رہتے تھے جس سے کہ جسمانی صحت انسان کی اچھی ہو۔ اور دیکھیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت عباس عنہ کے گھر تشریف لاتے تو ان کے 3 بیٹے عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر، ان تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے اور دور بیٹھ کر اپنے ہاتھ پھیلا کر فرماتے کہ تم میں سے کون